اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں جو حروف ہجا ہیں، حروف تہجی جنہیں کہتے ہیں ہم، اس میں دو قسم کے حروف ہیں۔ باقی حروف تو وہ ہیں جنہیں ہم حروف سالم کہتے ہیں، اور چند حروف ایسے ہیں جنہیں ہم حروف علت کہتے ہیں۔ یہ تین ہیں، الف، واو اور یا۔ ہر زبان میں حروف علت ہوتے ہیں، واولز ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں اے ای آئی او یو، یہ واولز ہیں، اور عربی میں جو ہے وہ الف، واو اور یا، اور اردو میں بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، ان کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں، لفظ ہے کتاب، کتاب کے آخر میں با ہے۔ اگر میں با پر زبر لگا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ کتابا۔ اور اگر میں زبر ہٹا کے بے کے ساتھ الف لگا دوں تو بے الف بال کر ہو جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ کتابا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں اسی بے پر زیر لگا دوں تو کتابی، اور چھوٹی لگا دوں تو کتابی، یعنی زیر جو ہے اور یا جو ہے وہ گویا ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ اب بے پر میں پیش لگا دوں تو کتابو، اور پیش ہٹا دوں اور واو لگا دوں تو کیا ہوگا؟ کتابو، یعنی زیر زبر پیش، یا الف اور واو اور یا، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ یہی ہے حروف علت۔ اچھا، انہیں حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ علت کہتے ہیں بیماری کو، علت کہتے ہیں روگ کو، اس لیے کہ جب یہ تین حروف کسی لفظ کے بنیادی حروف میں شامل ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی لفظ زبان پر بھاری محسوس ہوتا تھا تو وہ الف، واو اور یا کو ایک دوسرے سے بدل لیتے تھے۔ ٹھیک؟ اچھا، ان تین حروف علت میں سے جو ایک حرف ہے الف، وہ تھوڑا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک میں ہمیں دو شکلوں میں نظر آتا ہے۔ کبھی شروع میں ہوگا، کبھی درمیان میں ہوگا، کبھی آخر میں ہوگا، لیکن ان تینوں شکلوں میں اس پر اعراب ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اکلا کھانے کو کہتے ہیں، اس میں جو الف ہے اس پر زبر ہے۔ پھر دیکھیں، سألا درمیان میں الف ہے، اس پہ بھی زبر ہے، اور قرأ اس میں بھی آخر میں الف ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قالا اور دعا، قالا کے درمیان میں الف تو ہے لیکن اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے، دعا کے آخر میں الف تو ہے لیکن اس پر اعراب نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کے الف ہوں گے۔ پس جان جائیں کہ جس الف پر اعراب ہوگا وہ الف نہیں ہے، در حقیقت وہ حمزہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اعراب ہے۔ تو جو اعراب والا الف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ حمزہ ہوگا در حقیقت۔ تو یہ ہوگی اصولی گفتگو۔ اب ہم کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو قرآن پاک میں بڑی کثرت سے نظر آتا ہے قالا، ٹھیک؟ تو قالا کے درمیان میں الف ہے لیکن اس پر اعراب نہیں ہے، تو یہ حمزہ نہیں ہے، اعراب نہیں ہے، یہ الف ہے۔ تو حقیقت میں کیا تھا؟ نظر کیا آتا ہے ہمیں؟ نظر آتا ہے قالا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ ہے قوالا۔ اسی لیے اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو لام۔ لیکن قوالا جو ہے وہ بولنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے جو عرب ہیں وہ قوالا کی جگہ قالا کہہ دیتے ہیں۔ با، دوسرا لفظ دیکھیے آپ، با جو ہے وہ با یا آ ہے، اور اس کا مادہ کیا ہے؟ با یا عین، یہ اس کا مادہ ہے، تین حرف اس کے اندر ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ ہمیں درمیان میں الف نظر آ رہا ہے، جبکہ درمیان میں حقیقت میں کیا ہے؟ یا ہے، یعنی اس کا مادہ تین حرفی ہے تو اس میں یا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ انہیں حروف علت کہتے ہیں، کہ نظر کچھ آتا ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، اور مادہ جو ہے وہ اسی حساب سے ہوتا ہے جو اصل اس کی شکل ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں دعا، اس میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، اور اس میں کوئی ہمیں اعراب بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی اصل شکل کیا ہے؟ اس کی اصل شکل ہے دعوا، اور مادہ بھی یہی ہے دعوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نظر کچھ آ رہا ہے اور اصل شکل کچھ ہے، اور جو اس کی اصل شکل ہوگی اسی حساب سے مادہ ہوگا۔ کیوں کہ دعوا جو ہے وہ عرب کے لیے بولنا مشکل تھا، تو اس نے اس کو مختصر کر کے، آسان کر کے دعا کر دیا۔ طالا، یہ بھی یہی مثال ہے کہ یہ طوالا تھا،
اور اس کا مادہ کیا ہے؟ تو واو اور لام تھا۔ پھر آپ دیکھیں خافہ میں بھی جو الف ہے اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے خا و فا۔ کانا درمیان میں الف نظر آ رہا ہے، الف نہیں ہے درمیان میں، اس کی اصل شکل جو ہے وہ کوانا ہے، واو ہے آخر میں، اور واو کی وجہ سے جو اس کا مادہ ہے وہ کیا ہے؟ کاف واو نون۔ آپ دیکھ رہے نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں جس شکل میں یہ نظر آتے ہیں حروف علت جن میں موجود ہوں تو نظر کچھ آتے ہیں، حقیقت میں یہ کچھ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مادہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، اسی لیے حروف علت کہلاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رضیہ اصل شکل اس کی کیا ہے؟ اصل شکل ہے اس کی رض وا، اور مادہ بھی کیا ہے؟ را ضاد اور وا ہے۔ تو یہ ہے اس کی شکل ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ نظر کچھ آتے ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتے ہیں، اور جو ان کی اصل شکل ہوتی ہے اس کو جب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو مادہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ٹھیک، تو اب ہم قرآن کی مثالوں کو لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اثر ہے، اثرات ہم اردو میں کہتے ہیں، تاثر کہتے ہیں۔ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے الف سے رے۔ اچھا، یہ جو قرآنی مشتقات ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یعنی قرآن پاک میں یہ مادہ یعنی الف سا را جو ہے وہ جن شکلوں میں آیا ہے، ہم نے وہ تمام شکلیں آپ کے سامنے یہاں رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو اس کا مادہ نکالنے میں آسانی ہو۔ تو جو بھی شکلیں ہوں گی اس میں ایک دو شکل ایسی ہوتی ہے جس سے مادہ نکالنے میں کیا ہو؟ آسانی ہوگی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اکثر الفاظ کے شروع میں یا آخر میں کوئی نہ کوئی علامت موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ان کے قرآنی مشتقات ہوتے ہیں ان کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کچھ حروف کا اضافہ ہوتا ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ اصل جو مادہ ہے وہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسرا اس کا مادہ کیا ہے؟ الف سین رے۔ تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو حروف علت ہیں یہ لفظ کے شروع میں بھی آتے ہیں، درمیان میں بھی آتے ہیں اور آخر میں بھی آتے ہیں۔ تو الف جو ہوگا اس پر کیا ہوگا؟ اعراب ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے، اس لیے کہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اسم تعصیم گناہ کے معنوں میں آتا ہے، کمزوری کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے الف سے میم۔ اسم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اجر، اجرت، یہ سب اردو میں موجود ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ حمزہ کی وجہ سے اس کا مادہ کیا ہو گیا؟ الف جیم اور را۔ پھر آپ دیکھیے اخذ کرنا، مواخذہ کرنا۔ ٹھیک، ہم کہتے ہیں نا یہ مساوات آپ اخذ کریں، تو اس میں بھی اخذ میں کیا ہے؟ شروع میں الف ہے، تو جان لیں کہ یہ حرف علت اس لفظ کے بنیادی حروف یعنی مادے میں شامل ہے۔ پھر آپ دیکھیں آخر، آخرت، یہ اردو میں موجود ہے اور اس کے شروع میں کیا ہے؟ حرف علت حمزہ ہے۔ چونکہ ہمیں حمزہ جو ہے چونکہ ہمیں الف کی شکل میں آتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ آپ اسے حمزہ کہیں یا اپنی آسانی کے لیے، چونکہ یہ جو کورس ہے ہمارا یہ عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے تو عموماً وہ حمزہ نہیں کہتے بلکہ الف ہی کہتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ الف خے اور را، یہ اس کا مادہ ہے۔ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں اذن، اذن، آذان اردو میں موجود ہے، تو مادہ کیا ہوگا؟ اس کا مادہ ہوگا الف زال اور نون، یا حمزہ زال اور نون ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں افق، واقعہ افق تھا نا، یعنی کسی پہ تہمت لگانا، کسی پہ بہتان لگانا، تو اس کا مادہ کیا ہے؟ شروع میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یعنی جو مشتقات ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اپنی کتاب جو ہے، یہ ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس، اس میں ہم نے 30 اسباق میں مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس کے تمام جو علامات تھیں اور تمام قواعد و ضوابط تھے وہ اس میں ہم نے جمع کر دیے۔ اس کے علاوہ ہماری 2 اور کتابیں بھی ہیں، پہلا پارہ الف لام میم ہے اور آسان صلات ہے، جن کی مدد سے ہم پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ علم ہے،
ٹھیک ہے نا، علیم ہے، یعنی رنج و علم ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کیا ہے، شروع میں حمزہ ہے، الف ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مادہ کیا ہے، الف لام میم ہے۔ امر، امیر، امیر المؤمنین اردو میں موجود ہے، شروع میں کیا ہے، الف ہے یعنی حمزہ ہے، تو کیا مادہ ہوگا اس کا، الف میم را ہوگا یا حمزہ میم را ہوگا۔ پھر امی، امی، امت، امام، یہ سارے الفاظ موجود ہیں، لیکن شروع میں کیا ہے، شروع میں حرف علت الف موجود ہے، تو اس کے بنیادی حروف کیا ہوں گے، الف میم میم ہوں گے۔ پھر امن، ایمان، امانت، مامون، یہ سارے الفاظ موجود ہیں، شروع میں کیا ہے، الف ہے۔ آپ اس کی مشتقات کو دیکھیں گے تو آپ کو اکثر مشتقات میں جو ہے وہ الف نظر آئے گا، امانت میں الف نظر آئے گا، امن میں الف نظر آئے گا، تو پتہ چلا کہ اس کا مادہ کیا ہے، الف میم نون ہے۔ پھر ایک لفظ ہے انسیت، اردو میں موجود ہے، آنس، تو اس کا مادہ کیا ہوگا، حمزہ نون سین۔ اچھا، یہ جو میں بار بار حمزہ اور الف ایک دوسرے سے بدل رہا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے بدل رہا ہوں، چونکہ حقیقتاً تو یہ حمزہ ہے، لیکن ہمارے جو اردو بولنے والے عام لوگ ہیں وہ اس کو حمزہ نہیں پڑھتے بلکہ اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، اس لیے میں آسانی کے لیے صرف بتا رہا ہوں، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ یہ حمزہ ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اواب، اردو میں موجود ہے، اور اس کا مادہ کیا ہوگا، اس کا مادہ ہوگا الف واو اور با ہوگا۔ اول، اول ہے، آخر ہے، تعویل ہے، اولا ہے، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں، اور شروع میں کیا ہے، شروع میں الف ہے، تو اولا، الف واو اور لام، یہ اس کا مادہ ہوگا۔ ٹھیک، اب ایک دوسری شکل آ گئی کہ جو شروع میں حرف علت الف آ رہا تھا، اب جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ حروف علت مشکل ہیں اور ان سے بننے والے الفاظ سے مادہ نکالنا مشکل ہے، تو ہم نے قرآن میں سے کم و بیش جتنی شکلیں ہو سکتی تھیں، یعنی حرف علت شروع میں، حرف علت درمیان میں اور حرف علت آخر میں، ان ساری شکلوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے آخر جو حرف ہے، جو حرف علت ہے، اس کا مادہ وہ واو ہے یا ہے، اس میں جو ہے وہ بعض اوقات پھر بھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ بئسا، ٹھیک، بئسا میں شروع میں کیا آ رہا ہے، با آ رہا ہے، آخر میں کیا آ رہا ہے، سین آ رہا ہے، اور حرف علت جو حمزہ ہے، الف ہے، وہ درمیان میں موجود ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہو گئی کہ پہلے جو ہے حرف علت شروع میں تھا، اب حرف علت درمیان میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوال، سائل، مسئول اردو میں موجود ہے، لیکن یہاں حرف علت شروع میں نہیں ہے، درمیان میں ہے، جو الف ہے وہ کیا ہے، درمیان میں ہے، تو اس کا مادہ کیا ہوگا، لا۔ پھر بدأ، ٹھیک، بدأ میں دیکھیے کہ حرف علت جو ہے نہ شروع میں ہے نہ درمیان میں، شروع میں با ہے، اس کے بعد دال ہے، اور آخر میں حرف علت آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرف علت جو الف ہے یا حمزہ جو ہے وہ شروع میں بھی آتا ہے، وہ درمیان میں بھی آتا ہے، اور وہ آخر میں بھی آتا ہے۔ تو بدأ میں کیا ہے، حرف علت جو ہے حمزہ وہ آخر میں آ رہا ہے۔ پھر برآ، بری ہم کہتے ہیں نا، مبرہ ہم کہتے ہیں اردو میں، تو اس میں بھی دیکھیں کہ اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے، با، را، اور حمزہ جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے۔ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں نشیت ہم کہتے ہیں، نشیت ثانیہ کہتے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ شروع میں نون ہے، پھر شین ہے، اور آخر میں حمزہ ہے، تو کیا مادہ ہو گیا، نون، شین اور حمزہ، یہ اس کا مادہ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ خطا کرنا، ٹھیک، خطیات کہتے ہیں ہم انہیں، تو کیا ہو گیا، خا، طا، اور آخر میں کیا ہو رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ نے بتایا کہ یہ حرف علت ہے اور یہ آخر میں آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبا، ہم خبر کو کہتے ہیں نبی، جو خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، تو اس کا مادہ کیا ہے، نون، با اور حمزہ، ٹھیک ہو گیا، تو یہ حرف علت اس میں آخر میں آ رہا ہے۔ اب ایک دوسری شکل ہو گئی، الف الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا، شروع میں الف آتا ہے،
درمیان میں الف آتا ہے اور آخر میں الف آتا ہے. دوسرا حرف علت کیا ہے؟ واو ہے. ٹھیک، اس کو پہچاننا تھوڑا سا زیادہ آسان ہے کہ اکثر جو حروف ہوتے ہیں، اکثر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے شروع میں واو نظر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ واسق، میثاق، یہ اردو میں بھی موجود ہے. تو اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ واو، سا اور قاف. حرف علت واو شروع میں ہے. وصال. ٹھیک، تو آپ دیکھیے کہ اس وصال کے شروع میں کیا ہے؟ واو ہے. تو حرف علت کیا ہو گیا؟ واو، صاد اور لام ہو گیا. وکلا، وکیل، توکل، اردو میں سارے موجود ہیں. تو واو سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کا مادہ کیا ہوگا؟ اس کے ریڈیکلز کیا ہوں گے؟ بنیادی حروف کیا ہوں گے؟ اس کے بنیادی حروف کیا ہوں گے؟ واو، کاف، لام ہوگا. پھر ولوج، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے میں مکس ہونا. تو کیا ہوگا؟ واو، لام اور جیم. یہ اس کے جو ہے وہ بنیادی حروف ہوں گے، مادہ ہوگا. جو حرف علت ہے واو، وہ شروع میں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ سبق یقیناً مشکل ہے. حروف علت کہتے ہی جو ہے وہ بیماری کو ہیں، روگ کو ہیں، سمجھنا مشکل ہے. لیکن بہرحال عرب اسی طرح بولتے ہیں اور ہماری مجبوری ہے اور زبانوں کا قاعدہ ہے کہ زبانیں پہلے وجود میں آتی ہیں اور گرامر جو ہے وہ بعد میں لکھی جاتی ہے. تو گرامر یا صرف نحو تو لکھی ہی غیر زبانوں والے کے لیے جاتی ہے جو زبان کے نہیں ہوتے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان ترین الفاظ میں مشکل ترین الفاظ کو آپ کو سمجھائیں. یہ ہمارے کورسز ہیں. ایک کورس ہمارا 2 مہینے کا ہے، 9 ہفتے کا، بہت آسان ہے اور ہم انہی علامات کے ذریعے سے آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور پوری نماز جو ہے اس کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. پھر دوسرا کورس ہمارا درجہ اعلیٰ ہے. ہم اپنی کتاب پہلا پارہ الف لام میم اس کو لے کر ہم پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. اس میں قواعد و ضوابط ہے اور مشترک مفہومی ترجمہ ہے. پھر جو لوگ قرآن سیکھ لیتے ہیں انہیں ہم ترقی دے کے تحقیق کے گروپ میں شامل کرتے ہیں. یہ مسلسل گروپ ہے جس میں ہم قرآن کی مختلف اصطلاحات پر تحقیق کرنا سکھاتے ہیں. پھر جو لوگ قرآن کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں. کون سی حدیث؟ آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ٹیچر ٹریننگ پروگرام رکھا ہے. 1 مہینے کا کورس ہے. جو اس میں شامل ہوتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، تو پھر ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو پڑھائیں. اپنے اسکولوں میں اگر آپ کہیں مدرس ہیں، کالجز میں مدرس ہے تو وہاں پڑھائیں. اسی طرح جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ہمارا یہ چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، اس سے جڑ جائیں. اس سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنی ویڈیوز آئیں گی، جو ہم قرآن کا ترجمہ کرنا سکھائیں گے، وہ آپ کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی. پھر آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے گھر والوں کو پہنچائیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کی تبلیغ ہو، لوگ قرآن سے جڑیں. یہ بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ امت زوال کا شکار ہے. وہ اسی لیے زوال کا شکار ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہیں. فرقے واریت کا شکار ہے اس لیے شکار ہے کہ قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.